ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی تشریح کا بیان گزشتہ کئی جمعوں سے چل رہا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے ذمے اپنے مسلمان پڑوسی بھائی کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ ان مذکورہ حقوق میں سے ایک حق یہ بیان ہوا تھا کہ پڑوسی اگر آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے تو آپ اس کو قرض دے دو، اگر اس کے یہاں جنازہ ہوتا ہے تو آپ جنازے میں جائیں، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں۔ یہ مضامین گزشتہ جمعوں میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ ان حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا کہ اگر پڑوسی کے یہاں کوئی مصیبت آ جائے تو تعزیت کرو۔ مصیبت میں اپنے پڑوسی سے تعزیت کے کلمات کہو، تعزیت کرو، اس کو تسلی دو۔ کس طرح سے تسلی دیں؟ اس کے لیے دو بنیادی باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا کر تسلی کے بول بولنا اور اس کو اچھے کلمات کہنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی غرض بیچ میں نہ ہو۔ جب یہ جذبہ ہوگا کہ میرے پڑوسی کے ہاں مصیبت آئی ہے، مالی پریشانی آئی ہے، جانی پریشانی آئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے،
کوئی اور اس کو مصیبت آئی ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، تاکید ہے، تلقین ہے کہ میں اس پڑوسی سے جا کر تعزیت کے کلمات کہوں، میں اس کے غم کو ہلکا کروں، اس کی پریشانی کو کم کروں، مجھے اس کا حکم ہے۔ اور میں نے یہ کیوں کرنا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اور کس طرح سے کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جب آپ دل میں یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کرنا ہے، تو پھر یہ خیال نہیں آئے گا کہ میری مصیبت میں تو وہ نہیں آیا تھا، میں کیوں جاؤں، یہ خیال پھر نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے اپنے لیے اجر کا سامان پیدا کرنا ہے، وہ آئے نہ آئے اس سے کیا حرج ہے، اس سے میری جان پر، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ نہیں آیا تو نہ آئے، مجھے کام کرنا ہے۔ تو یہ جذبہ ہمیشہ مد نظر رہے کہ مجھے جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ نہیں وہ تو نہیں آیا تھا جی، میں کیوں جاؤں، میرے یہاں مصیبت آئی تھی، اس نے تعزیت نہیں کی تھی، اس کو پتہ بھی چلا تھا، وہ نہیں آیا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ بھائی ہم نے جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعزیت کرنے پر، سامنے والے کو تسلی دینے پر آپ کو اجر ملے، تو پھر آپ اس طرح سے تعزیتی کلمات کہیں جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اجر جب ملے گا جب سنت کے مطابق عمل ہوگا، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ کیا اجر ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اور اس کو تسلی کے کلمات کہے، جتنا اس مصیبت زدہ کو مصیبت پر اجر ملتا ہے، اتنا اس تعزیت کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اس مسلمان بھائی کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، اس کا بیٹا مرا ہے، کتنا صدمہ، اس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا، کتنا بڑا صدمہ، آپ نے جا کر تعزیت کر دیے، آپ نے اچھے کلمات بول دیے، آپ کے گھر میں غمی نہیں ہے، آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئی، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن آپ نے اجر اتنا ہی پا لیا جتنا اس نے اجر پایا ہے۔ کتنا خوبصورت دین، کتنا پیارا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ قدم قدم پر نیکیاں کمانے کے اسباب اور ذرائع موجود ہیں، ہم نیکیاں کمائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق تعزیت کے کلمات کہا کرو۔ ہم یہاں سے جب جاتے ہیں تو ہم دوسرے کے یہاں پہنچتے ہیں، فوتگی ہوئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا، آپ کے یہاں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ افسوس کا کلمہ تو کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا، تو نہیں آیا۔ افسوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوا؟ تو وہی موت تو آنی تھی، اس کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ افسوس نہیں کہا کرو، وہ کلمات بولو جو اللہ کے نبی نے بتائے، اس طرح سے تسلی دو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، میں وہ چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے تعزیت نامہ بھیجا۔ آپ کے کلمات یہ تھے، آپ نے سلام کے کلمات لکھوائے، اور اس کے بعد پہلی بات آپ نے یہ لکھی کہ سب سے پہلے تو میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا، اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا، بیماری کے وقت، پریشانی کے وقت، موت کے وقت اللہ کی حمد و ثنا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہاں اس وقت بھی مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے،
الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ یہ بات کہی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس مصیبت پر پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات کہلوائے، اور پھر ارشاد فرمایا معاذ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اولادیں اور ہمارے گھر والے اور ہمارے مال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں اور امانتوں کو ایک وقت تک ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے ایک وقت تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا معاذ جب آپ نے اس نعمت سے، بیٹے سے اچھی طرح فائدہ اٹھایا، ایک عرصہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اللہ پاک نے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہا، راحت اور سکون کا سامان گھر میں بنا رہا۔ اب جب اللہ نے چاہا اس نعمت کو، اس امانت کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اور اے معاذ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واپس بلا کر آپ کو بہت بڑا اجر عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور اے معاذ یہ یاد رکھنا کہ کسی کے جزا فضا کرنے سے مرا ہوا آدمی واپس نہیں آیا کرتا۔ اور اے معاذ اگر تم اس وقت صبر کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت اور درجات کی بلندی کا آپ کے لیے وعدہ ہے۔ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، تو کتنے خوبصورت، کتنے جامع، کتنے پیارے کلمات۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خوشخبریاں سنا دو ان لوگوں کو کہ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، بخششیں ہی بخششیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو اس موقع پر صبر کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کرنا چاہتے ہو تو صبر کر لو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ معاذ جزا فضا کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا اجر ضائع ہو جائے، مصیبت بھی ہو ثواب بھی نہ ملے، پریشانی بھی آئی ثواب بھی نہ ملا۔ تو یہ پریشانی آئی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ کے درجات بلند ہوں۔ یہ کلمات کہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کے یہاں میت ہو جاتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے ملائکہ سے، فرشتوں سے، جو روح قبض کرنے والے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے ایک فرد کو تم نے لے لیا، اس کی روح تم نے قبض کر لی۔ بیٹا مرتا ہے تو یوں اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے لخت جگر کو تم نے لے لیا؟ ملائکہ کہتے ہیں جی اللہ ہم نے لے لیا، روح قبض کر لی۔ اچھا میرے بندے نے کیا کہا تھا جب آپ نے روح قبض کی اور ان کو اطلاع ملی فوتگی کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اے اللہ وہ تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کرو جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن یہ اس وقت جب آدمی صبر کرے۔
مصیبت پر صبر کرے۔ تو یہ کلمات کہنے کے ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے تعزیت کیا کرو جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ ایسا کلمہ مت کہو جس سے غم اور بڑھے، بڑا افسوس ہوا جی، نہیں مرنا چاہیے تھا، جوان تھا ابھی مر گیا، ابھی جوانی کے مزے لوٹے ہی نہیں تھے مر گیا۔ تو کون سے جوانی کے مزے؟ دنیا کون سی کوئی مزے کی چیز ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ دنیا غموں کا گھر، مصائب اور پریشانیوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر چھوڑ کر آخرت دارالخلود ہمیشہ کا گھر، اللہ کے پاس، اللہ کے پڑوس میں، اللہ کے جوار میں وہ پہنچ گیا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ جانا تو تھا ہی تھا اس نے، مرنا تو تھا ہی تھا اس نے، بیماری تھی، شدید بیماری تھی، ناقابل برداشت بیماری تھی، آپ نے اپنے مریض کو دیکھا، ناقابل برداشت بیماری تھی، روح قبض ہو گئی، رخصت ہو گیا دنیا سے، آپ تعزیتی کلمات یوں کہو کہ تفصیل سے اتنے عرصے سے بیماری کاٹی ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے اس تکلیف کے سہنے کے بعد انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اللہ پاک ان کو بہترین اجر دے گا۔ یہ کلمات کہنے کے، ان کلمات سے سامنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے، ان کلمات کے کہنے سے سامنے والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں شیطان اس کے ایمان کو تذبذب میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، کیوں مر گیا ہے، کیوں یہ نقصان ہو گیا، کیوں یہ مال لٹ گیا، کیوں اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ شیطان فوری سوال لاتا ہے، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا، اتنی دوائیاں دی پھر بھی مر گیا، اتنا پیسہ خرچ کیا پھر بھی موت آ گئی، یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یوں کر لیتا تو شاید نہ مرتا، یوں کر لیتا تو شاید یہ نقصان نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تردید اور رد فرمایا اس بات کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یوں نہ کہا کرو کہ یوں کرتا تو یوں ہوتا، یہ شیطان کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ تم یہ کہو اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، بس۔ کسی غم اور پریشانی اور مصیبت کے دور کرنے کے اسباب آپ نے مکمل اختیار کیے، پھر بھی وہ مصیبت آن پہنچی ہے، اب آپ یہ کہو اللہ کی مرضی یہ تھی۔ کیا پیارے پیغمبر اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں نہیں بتاتے؟ تعزیت کے کلمات میں یہ کہو نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے انتقال کر گئے آپ کی زندگی میں، یہ بولو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، آپ کی ساری بیٹیاں آپ کی حیات میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے آپ کی حیات میں، آپ کے دادا کا، چچا کا انتقال ہوا آپ کی حیات میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا آپ کے بچپن میں، آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ یہ سارے کے سارے غم اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس لیے جمع کیے تھے؟ اسی لیے تاکہ امت کے لیے تسلی ہو۔ اگر اللہ پاک کو زندہ رکھنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ کو، آپ علیہ السلام کی اولادوں کو، خاندانوں کو زندہ نہ رکھتا، لیکن امت کے لیے تسلی کا سامان بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ اس کو یاد کرو۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تعزیت کے موقع پر وہ کلمات کہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ایسے کلمات مت کہو جس سے غم میں اضافہ ہو، جس سے مصیبت اور پریشانی میں اضافہ ہو۔ وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، آپ کی بات سے اس کے ذہن میں وسوسہ آ گیا، اشتباہ پیدا ہو گیا، وہ اللہ کے قریب تھا، آپ کے ایک جملے سے وہ دور ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ سوچ سمجھ کے اچھے کلمات کو، مبارک کلمات کو، وہ کلمات یاد رکھو۔ اس کا پرچہ میں نے بنایا ہے، نماز کے بعد وہ لے لیجئے گا، اس میں سارے وہ کلمات، آپ علیہ السلام کا یہ سارا تعزیت نامہ لکھا ہے اس میں۔
ان کلمات کے ذریعے سے آپ تعزیت کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق یہ سمجھایا کہ جب پڑوسی کے یہاں مصیبت آئے تو تعزیت کرو، تعزیت کرنا یہ حق ہے اس کا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم نے تعزیت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس نے نہیں کی تھی ہماری مصیبت پر، وہ ہماری پریشانی ہمارے غم پر نہیں آیا تھا، پھر بھی ہم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، ہم نے ثواب پانا ہے، ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے جعفر رضی اللہ عنہ، علی کے بھائی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، ان کے گھر میں کھانے کا اہتمام کرو۔ فإنه ما أصاب بهم شغلهم، اس لیے کہ جو مصیبت اور پریشانی ان پر آئی ہے اس پریشانی کی وجہ سے وہ گھر میں کھانا نہیں بنا سکیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ تو اس سے محدثین اور فقہا نے یہ اصول اور یہ ضابطہ نکالا ہے، یہ حکم نکالا ہے کہ میت کے گھر میں اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے کہ وہ اس دن کھانے کا اہتمام کرائیں۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں جو غلط چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھ لو، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، یہ آپ علیہ السلام کا حکم دینا اس لیے ہرگز نہیں ہے کہ میت کے گھر میں کھانا پکانا بنانا جائز نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر میت کے گھر والے خود بناتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کی حکم اور ارشاد کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ غم میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، اور جب وہ غم اور پریشانی میں ہیں تو ممکن ہے وہ کھانا نہ بنا پائیں اور نہ کھائیں اور بھوکے رہ جائیں۔ آپ احساس کرو، ان کا خیال کرو، یہ اس درجے کا حکم ہے، خیال کرو، مستحب کا درجہ ہے کہ آپ خیال کرو، اہتمام کرو، اور ان کو زبردستی ساتھ بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ ان کو، کہ وہ غم میں نڈھال ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کھانے کا، لیکن بھوکے تاکہ نہ رہے۔ اگر شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ بھی ساتھ کھا لو، منع نہیں۔ لیکن میت کے گھر میں ضیافت کا ہونا، پورا خاندان ٹوٹ پڑے اور پوری برادری آئی ہوئی ہو اور وہ سب مزے سے کھا رہے ہیں اور وہ بیچارے اپنے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، جو آج ہمارے یہاں رواج ہو چکا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں۔ یہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ خوشی کے مواقع کے کھانے ہوتے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے نہیں، یہ غم کا موقع ہے۔ باہر سے آنے والوں کو، مہمانوں کو تعزیت کر کے چلے جانا چاہیے، وہ اپنے گھروں میں جا کے کھائیں، ان کا یہاں کوئی التزام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے بتایا کہ آل جعفر، جعفر کے گھر والے وہ غم زدہ ہیں اور وہ غم اور پریشانی میں ممکن ہے کھانا نہ بنا پکا سکیں، آپ ان کے لیے اہتمام کرو۔ تو جب آپ حدیث کا منشا سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کیا ہے، مراد ان کے غم کے اندر شریک ہونا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غم میں نہ پکا سکیں، آپ پکا لو۔ اگر انہوں نے پکایا آپ منع نہیں کریں گے، قابل جرم بھی نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے پکایا تو یہ کیوں پکایا ہے، 3 دن تک تو کھانا نہیں پکنا چاہیے تھا، نہیں، غلط بات۔ کہیں حرام نہیں لکھا حدیث میں، کہیں منع نہیں ہے قرآن میں، کہیں حدیث میں منع نہیں آیا، کوئی حرج نہیں، پکا لیا۔ دوپہر کو میت ہوئی ہے، رات کو پکا لیا، رات کو ہوئی ہے صبح پکا لیا، اگلے دن شام کو پکا لیا، کوئی مذائقہ نہیں۔ اڑوس پڑوس والوں کو خیالداری کرنی چاہیے، ان کو دے دینا چاہیے، لیکن اگر نہیں دیا، انہوں نے خود بنا لیا، اہتمام کر لیا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باہر والے آنے والے جو احباب اور مہمان ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائے، یہ طریقہ ہے۔
زیادہ سے زیادہ فقہا نے گنجائش لکھی ہے کہ 3 دن تک اگر میت کے گھر میں اس کا کوئی التزام کرے تو گنجائش ہے، 3 دن تک بس، اس سے زیادہ میں نہیں، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ پھر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع کیا ہے، پھر صرف اور صرف اس عورت کو اجازت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ 4 ماہ 10 دن وہ سوگ منائے گی، اسے عدت میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ باقی آپ اپنے کام کاج میں آ جاؤ، نارمل زندگی کے اندر آ جاؤ، اب آپ کا کام چھوڑ کے بیٹھ جانا اور معاملات کو مؤخر کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیں کہ تعزیت اسی موقع کی تعزیت ہوتی ہے بس، پھر وہ روزانہ بھی نہیں ہوتی، پھر وہ ہر جمعرات کو جا کے غم تازے نہیں کیے جاتے، پھر 40ویں پر پھر جا کے غم تازے کیے جائیں، پھر سالانہ برسی میں پھر جا کے غم تازے کیے جائیں۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب باتیں ثابت نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاں کی بنائی ہوئی ہے۔ ہاں ایک آدمی سفر پہ تھا اور اس انتقال کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر موجود نہیں تھا، بعد میں آیا ہے، 4 دن بعد آیا، 10 دن بعد آیا، 15 دن بعد آیا، مہینے بعد آیا، ٹھیک ہے، اسے گنجائش ہے، وہ جا کے تعزیت کے کلمات کہہ دے، مطلب یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہوں، بس یہ کر دے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی وہ روزانہ جانا اور پھر روزانہ ان کو پریشان کرنا اور تنگ کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جو دین ہے اس میں راحت ہی راحت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو کتنا راحت کا سامان ہے۔ یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، بھلائی میں، نیکی میں، گناہ پر تعاون نہ کرو، نافرمانی پر تعاون نہ کرو۔ تو عرض یہ کیا ہے کہ یہ حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے پڑوسی کا یہ حق ہے کہ مشکل میں، مصیبت میں اس کے لیے تعزیت کے کلمات کہو، اچھے کلمات بولو، اچھے کلمات کہو، تعزیت کے وہ کلمات بولو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، احادیث مبارکہ سناؤ، یہ آیت سناؤ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا آپ نے سنائی ہے۔ جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تعزیت کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عام طور پر یہی کلمات اسی طرح سے ہوتے تھے۔ آپ اجر کی بات کرتے تھے، آپ ثواب کی بات کہتے تھے، آپ صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور آپ اس بات کو بھی ذکر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اپنی موت یاد دلایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہم سب کے سب اس آخرت کے مسافر ہیں، ہم سب کو جانا ہے، آگے پیچھے جانا ہے، کوئی کل کوئی آج، سب کو وہاں منتقل ہونا ہے۔ تو جب یہ باتیں آدمی کے ذہن میں ہو تو ایمان والے کے لیے تو بہت تسلی کا سامان ہے، ایماندار آدمی کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑے تسلی کے سامان ہیں، لیکن ایمان دل کے اندر موجود ہو۔ اور اسی طرح سے اس موقع پر پھر دعائیہ کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں، بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جو طریقہ ہو گیا ہے کہ ہر آنے والا آدمی دعا کرے، جی نہیں، تعزیت ہے، تعزیت ہے۔ دیکھو ہاتھ اٹھانا احادیث میں ہے، کس موقع پر ہاتھ اٹھانا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جس موقع پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اٹھائیے۔ تہجد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے تھے۔ نمازوں کے بعد کے اوقات میں دعائیں فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے اٹھائیے۔ اور مواقع ہیں، کوئی خاص موقع ہے، ٹھیک ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، زبانی پڑھنی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنی ہے۔ یہ اذکار ہیں، جو اذکار ہیں، اذکار کے لیے دعائیں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، یہ ذکر ہے۔ اذان کے بعد تم اذان کے ساتھ وہی کلمات کہو جو مؤذن نے کہیں، اور جب اختتام ہو جائے تو درود شریف پڑھو، اور درود شریف کے بعد پھر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ کہو، جس نے یہ کہا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سہل بنایا ہے آپ علیہ السلام نے دین کو۔ اب آپ راستے میں آ رہے ہو، اب آپ نے اذان سنی ہے تو ایک آدمی عادت ہے اس کی ہاتھ اٹھانے کی، تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا رہے،
تو اسلام میں تکلف نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، سہل ہے، آسان ہے۔ تو اسی طرح سے تعزیت کے موقع پر بھی ہر آنے والا ہاتھ اٹھائے جی، دعا کرے۔ سب نے ہاتھ اٹھا لی، کوئی پڑھے نہ پڑھے ہاتھ اٹھانے، پھر جب یہ جا رہا ہے پھر واپس ہاتھ اٹھائیں جی۔ تو وہ جو اہل خانہ ہے جس کے پاس تعزیت کے لیے گئے ہیں، تو اگر روزانہ یوں سمجھو کہ 50 آدمی اس کے پاس آئے تو 100 بار اس نے تو ہاتھ اٹھائے بھائی۔ یہ رات کی تنہائی میں اگر 100 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے نا تو وہ اجر کی بات تھی، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ میں ہرگز منع نہیں کر رہا ہوں دعا سے۔ آپ علیہ السلام نے جو دعائیہ کلمات کہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہ تجھے صبر دے، یہ کلمات کہے آپ نے۔ غفر اللہ لمیتکم، اللہ پاک تمہارے میت کی بخشش فرمائے، آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے، یہ کلمات آپ نے کہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے کہے آپ نے۔ تو تعزیت ایسے کرو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت فرمائی ہے، اس طرح سے تعزیت کرو۔ ہاں، جب آپ قبرستان میں چلے گئے، آپ نے دفن کر دیا، تو اس موقع پر وہاں یہ ثابت ہے کہ ایک شخص کھڑے ہو کے 2-4 باتیں کہہ دے، آخرت کی یاد دہانی کی باتیں کہہ دے، تاکہ سب کو آخرت یاد آ جائے، اپنا مرنا یاد آ جائے، اور اختتام کے موقع پر وہاں کھڑے کھڑے، بیٹھنا نہیں، کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ گنجائش ہے۔ لیکن یہ کہ پورا دن گھر کے اندر سلسلہ چل رہا ہے تعزیت کا، صاحب جو بیٹھے ہوئے جن کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ہر منٹ کے بعد ہر آدمی آ رہا ہے، بھائی ابھی دعا کی ہے، ہاتھ اٹھا کے کی ہے، اور ابھی ایک آدمی شریک ہوا ہے، وہ الگ سے اپنا ہاتھ اٹھوائے گا، وہ الگ سے اٹھوائے گا، وہ الگ سے اٹھوائے گا۔ یہ تکلف نہیں ہے اسلام میں، اس کو ختم کرو، یہ رواج ہے ہمارے ہاں۔ اچھا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ناراض ہوگا، تو بھائی آپ تعزیت میں آ گئے نا، آپ تو آئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ بندوں کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا ہی آئے ہو، آپ نے تو اپنا اجر کمانا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے کلمات کہے جائیں، وہ طریقہ اپنایا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ تعزیت کے 2 اصول ہیں بس، اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کی رضا نہ ہوئی کوئی اجر نہیں ملے گا، طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ 2 بنیادیں ہیں، ان 2 بنیادوں کو آپ لے لو، اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس کے مطابق آپ تعزیت کرو تو بڑا حق ہے پڑوسی کی تعزیت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔